چین کی عظیم دیوار قدیم انجینئرنگ کے سب سے قابل ذکر کارناموں میں سے ایک تاریخ ہے جو کئی خاندانوں اور صدیوں پر محیط ہے۔ اس کی تعمیر 7 صدی قبل مسیح میں متحارب ریاستوں کے دور میں شروع ہوئی، جب انفرادی ریاستوں نے اپنے علاقوں کو خانہ بدوش قبائل کے حملوں سے بچانے کے لیے دفاعی دیواریں تعمیر کیں۔ یہ ابتدائی دیواریں بنیادی طور پر کمپکٹڈ زمین اور لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی تھیں۔ کن خاندان 221206 قبل مسیح کے تحت چین کا اتحاد دیوار کی تاریخ میں ایک اہم مرحلہ ہے۔ شہنشاہ کن شی ہوانگ نے شمالی قبائل کے خلاف متحد دفاعی نظام بنانے کے لیے موجودہ دیواروں کو جوڑنے اور نئے حصوں کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس بڑے کام میں لاکھوں مزدور شامل تھے، جن میں فوجی، کسان اور قیدی شامل تھے۔ اس عرصے کے دوران تعمیراتی طریقوں میں زمین، پتھر اور مقامی طور پر دستیاب مواد کا استعمال شامل تھا۔ یہ منصوبہ سفاکانہ تھا اور کام کے سخت حالات کی وجہ سے متعدد اموات ہوئیں۔ کن خاندان کے بعد عظیم دیوار نے بعد میں آنے والے خاندانوں کے تحت نظر انداز اور تعمیر نو کے ادوار دیکھے۔ خان خاندان 206 BC 220 AD نے شاہراہ ریشم کے تجارتی راستوں کو خانہ بدوشوں کے حملے سے بچانے کے لیے دیوار کو مغرب کی طرف بڑھایا۔ شمالی اور جنوبی خاندانوں 42058-9 AD کے دوران دیوار میں مزید اضافہ ہوا، خاص طور پر شمالی علاقوں میں۔ عظیم دیوار کی سب سے اہم تعمیر اور قلعہ بندی منگ خاندان 1368-1644 عیسوی کے دوران ہوئی۔ متواتر منگول حملوں کا سامنا کرتے ہوئے منگ شہنشاہوں نے تعمیر نو کے ایک وسیع منصوبے پر کام شروع کیا جس نے دیوار کو ایک مضبوط ڈھانچے میں تبدیل کر دیا جسے آج ہم پہچانتے ہیں۔ پہلے کے ورژن کے برعکس منگ دیوار بنیادی طور پر اینٹوں، پتھروں اور مارٹر کا استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی تھی، جو اسے زیادہ مضبوط اور پائیدار بناتی تھی۔ اس عرصے میں دیوار کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے واچ ٹاورز، گیریجن اسٹیشنز اور بیکن ٹاورز کا اضافہ بھی دیکھا گیا۔ عظیم دیوار شمالی چین میں 13,000 میل 21,196 کلومیٹر سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، پہاڑوں، صحراؤں اور میدانوں سے گزرتی ہوئی ہے۔ اس کی تعمیر ایک زبردست کوشش تھی جس میں ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ کارکن شامل تھے۔ دیوار نہ صرف جسمانی رکاوٹ کے طور پر کام کرتی ہے بلکہ ایک نفسیاتی رکاوٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہے، جو چینی سلطنت کی طاقت اور بیرونی خطرات سے اپنے دفاع کے عزم کی علامت ہے۔ اپنے مضبوط دفاع کے باوجود عظیم دیوار مکمل طور پر ناقابل تسخیر نہیں تھی۔ 1644 میں کنگ خاندان کی مانچو افواج دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہوئیں، جس کے نتیجے میں منگ خاندان کا خاتمہ ہوا اور چنگ حکومت قائم ہوئی۔ چنگ خاندان کے بعد دیوار کی فوجی اہمیت ختم ہو گئی اور یہ آہستہ آہستہ ناکارہ ہو گئی۔ جدید دور میں چین کی عظیم دیوار چینی ذہانت اور استقامت کی علامت بن گئی ہے۔ یہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور دنیا کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ دیوار کے حصوں کو محفوظ رکھنے اور بحال کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، حالانکہ قدرتی کٹاؤ اور انسانی سرگرمیاں بدستور چیلنجز کا شکار ہیں۔ چین کی عظیم دیوار قدیم چینی تہذیب کی پائیدار میراث کے ثبوت کے طور پر کھڑی ہے۔ اس کی تاریخ چینی دفاعی حکمت عملی کے ارتقاء، لاتعداد افراد کی محنت اور قربانیوں اور اس ثقافتی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے جس نے اسے قومی فخر اور لچک کی لازوال علامت بنا دیا ہے۔